اگر ہمارے پاس ایک ایسا دل ہے جو اللہ پہ توکل نہیں کرتا اور اللہ کے فیصلوں پہ یقین نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ایک بیمار دل ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے۔ اور ہم اداس کیوں ہوتے ہیں؟ جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی یا ہمارے ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا، ہم کیا چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی کے حساب سے ہو، ہم جو چاہتے ہیں بس وہی ہو، ہمارا فیوچر ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کے حساب سے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے پلان کی ہوتی ہے، اور اللہ کے جو پلانس ہوتے ہیں وہ سب سے بیسٹ پلانس ہوتے ہیں۔ ہمیں فوٹو کا صرف ایک پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کو پوری کی پوری فوٹو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے، ایک وزڈم ہوتا ہے، ایک پلاننگ ہوتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، تو انسان جو ہے اس بات پہ اگر یقین کر لے تو پھر وہ اللہ کو یہ نہیں بتاتا کہ اس کے پرابلمس کتنے بڑے ہیں، بلکہ وہ پرابلمس کو اپنے بتاتا ہے کہ دیکھو میرا اللہ کتنا بڑا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر چیز بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہا کرتے کہ ہم جب اللہ سے دعا کرتے اور ہماری دعا جب قبول ہوتی تھی تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے، اور جب ہماری دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو ہم اور زیادہ خوش ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں لگتا کہ پہلے تو ہماری مرضی تھی لیکن اب اللہ کی مرضی ہے، اور یقیناً اللہ کی جو مرضی ہے وہ ہماری مرضی سے تو بہت بہتر ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ بھی تمہاری زندگی میں ایسا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہو، اور اللہ تمہارا مولا ہے، اور جو مومنین ہوتے ہیں وہ بے شک ہر حال میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ توکل ہم اس ذات پہ کرتے ہیں جسے کبھی موت نہیں آتی۔ دیکھیے، اگر آپ کو کسی پہ یقین کرنا ہے، کسی پہ ٹرسٹ کرنا ہے، کسی پہ بھروسہ کرنا ہے، کسی پہ توکل کرنا ہے، تو اس ذات پہ کرے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو کبھی فنا نہیں ہوگی، جس سے کبھی موت نہیں آنے والی۔ اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ میں نے صرف اور صرف انہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان مجھ پہ یقین کر لے اور مجھ پہ توکل کرے، مجھ پہ بھروسہ کرے، تو میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو پھر ہمیں اور کسی چیز کی کیا ضرورت؟ ہماری ساری ٹینشنز، ساری پریشانیاں بس ایک سیکنڈ میں غائب ہو جائے گی۔ دیکھیے، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ العلیم ہے اور اللہ جو ہے وہ الحکیم ہے۔ اللہ علم میں بھی مجھ سے زیادہ ہے، اللہ حکمت میں بھی مجھ سے زیادہ ہے، تو اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ بے شک ایک بہترین فیصلہ ہوگا۔ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو یا کوئی بھی حالات ہو تو ہمیں کبھی اداس یا غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے، اور اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو بے شک وہ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرو جس طرح سے ایک چڑیا اللہ پہ توکل کرتی ہے، تو اللہ تمہیں بالکل اسی طرح سے عطا کرے گا جس طرح سے وہ چڑیا کو عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ چڑیا صبح صبح جو اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے اور شام میں جب وہ واپس آتی ہے اپنے گھونسلے میں، تو اس کا جو پیٹ ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس حدیث میں بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ چڑیا جو ہے وہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھی رہتی ہے اور اوپر آسمان سے اس کے لیے رزق ٹپکتا ہے، بلکہ اس میں یہ کہا گیا کہ چڑیا جو ہے وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہے باہر رزق کی تلاش میں، اور اللہ اسے اس کا رزق عطا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ چڑیا جو ہے وہ حرکت کرتی ہے، تو حرکت میں ہی برکت ہے۔ تو ہم نے بھی اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے ہیں، کوششیں کرنی ہے، محنت کرنی ہے، ایفرٹ لگانا ہے رزق کے لیے یا سکسیس کے لیے، کامیابی کے لیے، ہر چیز کے لیے، اور اپنی طرف سے کوششیں کرنی ہے، باقی اللہ پہ چھوڑ دینا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ تو اب جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب پہ بھروسہ کریں، یقین کریں، توکل کریں کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور اللہ کی مرضی جو ہوگی وہ میرے لیے بہت بہتر ہوگی۔